بلا فائدتن غیر منصرف تو نہیں ہے. بلا فائدتن فإن البيان يكفي للمقصود بتوقع ما قد يكون مؤثرا للمقصود كما في التوعية كقول الصديق رضي الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم له بيان السبيل والمبين قد يكون أبلغ من البيان على أن القرينة قد تكون حالية. من قال بعدم وقوعه بين الصدين قال إن التزاد تنافر والاشتراك توحد والاشتراك توحد والاشتراك توحد فيلزم التزاد. قلنا توحد في اللفظ توحد في اللفظ وتنافر في المعاني فلا تزاد. وأيضا قال وإذا أريد الزدان من اللفظ فيجتمعان في الذهن واحد. قلنا إن التزاد من خواص الحريات العينية ولا تزاد بالصور. صبر کرو. اچھا اب بات شروع تھی یہ کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ مشترک ممکن ہی نہیں ہے ان کی دلیل ذکر ہو گئی تھی نا، یاد ہے؟ کہ اگر مشترک لو امکن لازم التفات النفس فی آن الواحد الى شیئین بالتفصیل وهو باطل، یاد ہے؟ تو اس کی تفصیل آگے بیان الملازمہ میں کر دی کہ بھئی مشترک کا اطلاق اگر ہو جائے تو یا تو پھر وہ سارے معنی، بعض معنی ملحوظ ہوں گے بعض نہیں ہوں گے، بعض معنوں کی طرف التفات ہوگا بعض کی طرف نہیں ہوگا، تو یہ ترجیح لا مرجع، یاد ہے؟ اور یا کسی معنی کی طرف بھی التفات نہ ہو کوئی بھی، تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ وضع بغیر التفات کے ممکن ہے. سمجھ آئیے کہ فإن الوضع للاستعمال ولا بد له من اللحاظ بالضرورة فيتعين ملاحظة جميع المعاني. یہ بات ہو گئی نا کہ جب بعض کی طرف التفات بعض کی طرف نہ کرنا یہ شق بھی باطل، کسی کی طرف نہ کرنا التفات یہ بھی باطل. تو بچا ہمارے پاس کیا کہ جمیع معانی کی طرف بالتفصیل التفات کرنا پڑے گا، جمیع معانی کی طرف التفات بالتفصیل کرنا پڑے گا. تو میاں یہ تو باطل ہے کیونکہ استحضار معانی لازم آ جائے گا ذہن کے لیے آن واحد میں کئی معنی کا استحضار، اور یہ تو باطل اس لیے کہ الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، ایک آن میں ایک نفس ناطقہ ایک کام کر سکتی ہے، توجہ دو تین چیزوں کی طرف ہو نہیں دے سکتی. اسی لیے عدنان استاد نے ایکسیڈنٹ کر دیا کہ نفس ناطقہ تو بیک وقت ایک کام کر سکتی ہے، تو اس کی توجہ کہیں مٹھائی کی طرف چلی گئی پتہ نہیں، تو بیچ میں ڈس کر یا پیر صاحب کے ملاقات کی طرف چلی گئی تو ڈس کر، ذہن حاضر نہیں تھا نا. تو اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ تو پھر باطل ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، ایکسیڈنٹ تو لازم آئے گا تو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جو انہوں نے تین شقیں بنائی ہیں، تین شقوں میں سے پہلی شق کیا ہے کہ بعض کی طرف التفات ہو جائے بعض کی طرف نہ ہو. انہوں نے کہا ترجیح بلا مرجع ہے نا. جواب دیتے ہیں وَدَفْعُ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ بَعْضَ الْمَعَانِ يَكُونُ أَشَدَّ مُنَاسَبَةً بِالذِّهْنِ فَيَكُونُ هُوَ الْمَلْحُوظُ دُونَ غَيْرِهِ.
اس جواب کی بنا کس پر ہے؟ پہلی شرط پر کہ ہم کہتے ہیں بعض معنی کی طرف ذہن نے التفات کر لیا، بعض کی طرف نہیں کیا، اب تم کیا کرو گے؟ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی؟ نہیں، یہ ترجیح بالمرجح، کیونکہ بعض معنی جن کے طرف ذہن نے التفات کر لیا ان کی مناسبت ذہن کے ساتھ زیادہ تھی، مناسبت ذہن کے ساتھ ہو تو ذہن نے التفات کر لیا، وہ جو مناسبت کا کمال ہے نا وہی مرجح ہے نا، بعض دیگر جن کے طرف التفات نہیں ہوا تو وہ معنی کیا ہے؟ ان کی مناسبت ذہن سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف نہیں کیا، تو ترجیح بلا مرجح لازم آ گیا۔ یہ ایک جواب انہوں نے اس شق کے اوپر دے دیا کہ الاول ان بعض المعانی، یہ جو بعض معنی ہے نا ان کو التفات کیا دوسروں کو نہیں کیا، یہ یکون اشد مناسبتا بالذہن، ان کی مناسبت اشد ذہن سے، تو فیکون هو الملحوظ دون غیرہ، ایک تو یہ، والثانی دوسرا جواب اس نے کیا کیا تھا کہ بھائی دوسرا جواب دیتے ہیں، اس نے کہا کہ بھئی یہ جمیع اوضاع کی طرف کرو گے تو یہ تو محال ہے، باطل ہے بالتفصیل، سمجھ آئیے کہ الواحد لا يصدر عنه الا الواحد، سمجھ آئیے، تو اس شق کو لے کر جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی التفات کی بنیاد کس پر ہے؟ وضع پر، یعنی التفات کی ضرورت کس لیے آ گئی ہے؟ وضع کے لیے، کہ اس ایک لفظ کی وضع اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس کے لیے، تو اب ہر معنی کی طرف التفات بھی دینا پڑے گا، تو التفات وہ ہے کہ التفات ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ وضع پر، وضع جیسے ہوگی تو التفات ویسے ویسے، اگر وضع ہے کثیر معنی کے لیے لیکن وضع کے وقت وہ کثیر معنی کیا ہیں؟ وضع اجمالی، تو التفات بھی تمام معنی کی طرف اجمالی ہوگا، اگر وضع تفصیلی ہے تو التفات بھی، تو ہم کہتے ہیں میاں جمیع معانی کی طرف التفات کیا ذہن نے لیکن بالاجمال کر لیا، کیوں بالاجمال کیا؟ کہ وضع اجمالی ہے، تو جب وضع میں اجمال ہے تو التفات میں بھی اجمال ہونا چاہیے، تو لہذا جمیع معانی بھی ملتفت الیہا ہو سکتی ہیں جب وضع میں اجمال۔ یہ دو جواب انہوں نے دو شقوں کے اوپر مبنی کر کے کہتے ہیں، ثانی جواب یہ کہ ان الاوضاع المتعددہ قد تکون ملحوظۃ مجملا، وہ جو اوضاع ہے نا وہ کبھی ملحوظ ہوتے ہیں اجمال کے ساتھ، تو جب اوضاع میں اجمال آ گیا تو فیکون المعانی ایضا کذالک، تو معانی میں بھی اسی طرح وہ ملتفت الیہ بالذات لیکن اجمال، ایسے میں کذالک یعنی اجمال۔ اچھا یہ تو بات ختم ہو گئی، وہ جن لوگوں نے عدم امکان پر دلیل دی تھی نا اس کا تو جواب دے دیا۔ اچھا اب وہ اختلافات تھے نا مشترک میں، یاد ہے؟ بعضوں نے کہا امکان ہی نہیں ہے مشترک کا، انہوں نے دلیل دی، اس کا جواب ہو گیا۔ بعضوں نے اور کیا کہا تھا کہ یار امکان تو ہے لیکن واقعی نہیں ہے، امکان تو ہے لیکن امکان کو تو وقوع لازم نہیں ہے نا، تو واقعی نہیں ہے، ان کی دلیل نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ مشترک اگر تم کہتے ہو کہ واقع ہے تو اس کے وقوع کی صورتیں ہیں دو، وقوع کی صورتیں ہیں، یا تو یہ واقع ہوگا حالت ابہام میں، یعنی مبہم ہوگا، پتہ نہیں لگے گا، اس کے ہیں کئی ایک معنی، لیکن ان کئی معنوں
معنوں میں تعیین نہیں ہوگی، ابہام ہوگا۔ تو اگر مشترک تم واقع بھی کر لو اور ابہامی شکل میں اس کو مان لو تو پھر وہ مخل بالمقصود نہیں، وہ مقصودی معنی سمجھ میں آ گیا۔ تو اگر مبہم کے ابہام کی شکل میں واقع کرتے ہو تو یہ تو مخل بالمفہوم ہے بھائی۔ ہاں تو ایسا لفظ جس کا معنی مبہم ہو، پتہ ہی نہیں لگ سکے، وہ تو باقی الفاظ کے مفہوم میں بھی، اس کے سمجھنے میں بھی خلل ڈالتا ہے۔ تو یہ تو خود تو کیا نہیں سمجھ میں آتا، لیکن پورا جملہ جو ہے، پورا کلام ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا وقوع جو ہے یہ تو مستلزم ہے کس کو؟ کلام کے مفہوم کے نہ سمجھنے، یعنی کلام کے بطلان کو، کہ یہ کلام باطل ہو جائے گا۔ تو میں آئیے، تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم، لہذا اس کا وقوع بھی، یہ انہوں نے ایک شق میں یہ کر دیا کہ اگر مبہم مانتے ہو تو، اور اگر مبین مانتے ہو، دیکھو 4-5 معنوں کے لیے اس کی وضع ہے، تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ یار یہ معنی مراد ہے، یہ جو معنی مرادی تھا اس کا تم نے بیان کر دیا، اس کا تم نے، تو بیان کو اس مبین کے ساتھ ملاؤ گے تو مرادی معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر اس بیان کو نہیں ملا تو پھر تو نہیں سمجھ آتا، تو پھر مبین نہیں ہوا نا۔ تو میرے بھائی یہ اتنے لمبے کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ تم نے پہلے مشترک ذکر کر دیا، اس کے بعد اس کا بیان کر دیا؟ اس بیان کے اوپر اکتفا کر لیتے نا۔ یہ جو مقصود کا بیان ہے اس کے اوپر اکتفا کر لیتے، تو مشترک کی ضرورت تھی، تو مشترک کا ذکر ایسے ہی تطویل بلا طائل نہیں ہوا، بے فائدہ۔ سمجھ میں آ گئی یہ؟ تو اگر مبین مانتے ہو تو لغویت مشترک لازم آتی ہے کہ وہ مشترک کا ذکر لغو ہے، کیونکہ وہ بیان کافی تھا بس۔ سمجھ میں آئیے؟ تو یہ شق بھی باطل ہے، تو لہذا نہ یہ مبہم مان سکتے ہو نہ اس کو مبین مان سکتے ہو، تو دو ہی صورت ہے۔ تو جب دونوں باطل ہیں تو لہذا مشترک کو واقع کا وقوع جو ہے یہ بھی، یہ دلیل انہوں نے یاد ہے۔ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ من قال بعدم وقوعه بین الضدین، ہاں وہ کیا ہے؟ من قال بعدم وقوعه، ہاں تو اس نے پھر کیا کہا؟ قال بان المبهم منه مخل بالمقصود، ایک اور مبین یطول بلا فائدۃ فان البیان یکفی للمقصود، وہ بیان کافی تھا، تو اس کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انہوں نے دلیل ذکر کیا اپنے مقصد پر، وَدَفْعُهُ سے اس کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ دونوں شقیں ٹھیک ہے، بڑا مبین بھی ہو سکتا ہے مبہم بھی۔ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ مبہم ہو تو بس وہ مخل بالمفہوم ہے، ہر ابہام، ہر رتی داڑھی والا شاگرد نہیں ہوتا کہ جہاں تم ابہام دیکھو کہتے یہ مخل بالمفہوم ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ابہام کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، ابہام کا، جیسے توریہ میں ابہام نہیں ہوتا، ہاں کہ توریہ میں ایک لفظ کا معنی ہے قریب، ایک ہے بعید، تو آپ نے لفظ وہی استعمال کیا، معنی بعید مراد لیا، لیکن
قریب جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو نہیں سمجھانا تھا نا کہ ان کو سمجھنا ہے، وہ ایک بندے کو سمجھانا تھا. تو اب آپ نے تو بعید مانا لیا، وہ سمجھ گئے، لیکن جو آس پاس بیٹھے ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، تو فائدہ ہو گیا نا. عائشہ میں جس طرح دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر نکلے اور جا رہے تھے وہ غار ثور میں، تو راستے میں اندھیرا تھا نا، تو راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کافروں نے، وہ تو حضور کو تلاش کر رہے تھے کہ مما کا یہ تمہارے ساتھ، تو آپ نے کیا فرمایا کہ رجل یہدی للسبیل، رجل، تو اب دیکھو یہدی، رجل یہدی للسبیل، اس کے دو معنی ہیں سبیل کے. ہاں، ایک سبیل بمانا راہ ہدایت، راہ اسلام، اور ایک سبیل بمانا راہ محسوس، یہ محسوس راستہ. تو حضرت صدیق اکبر نے بعید مانا لیا، وہ قریب سمجھے. سمجھائیے، ان کا تو مطلب یہ تھا کہ یہ ایسے آدمی ہیں جو مجھے صحیح طریقہ اسلام بتا رہے ہیں، طریقہ ہدایت بتا رہے ہیں. تو یہ کافی کیا سمجھے کھوتے، ان نے سمجھا یہ راستہ بھول گئے. ہاں، تو یہ اپنے ساتھ وہ رہنما لے کے آئے ہیں، پیر لے کے آئے ہیں. ہاں، پیر ان کی رہنمائی کرتے ہیں، راستہ بتا، رہنما پیر کو کہتے ہیں نا. تو یہ مکہ سے اپنے ساتھ پیر لے کر آئے کہ راستہ دکھا دے، وہ یہ سمجھے. تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابہام میں فائدہ ہوتا ہے. آئی سمجھ میں، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی وَدَفْعُهُ أَنَّ الْمُبْهَمَ قَدْ يَكُونُ مُوَدِّيًا لِلْمَقْصُودِ، کہ مبہم جو ہے کبھی مودی للمقصود ہوتا ہے. کما فی التوریۃ کا قول الصدیق لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یہدی للسبیل. اچھا، باقی تم نے کہا کہ اگر مبین لیتے ہو تو تطویل بلا طائل لازم آ جائے گی، لغویت لازم آ جائے گی. کس کی؟ وہ مشترک کی. کہتے ہیں نہیں بھائی، والمبین قد یکون ابلغ من البیان، وہ جو مبین ہے نا اس میں اس کے ذکر کرنے میں جو بلاغت ہوتی ہے وہ صرف بیان کے ذکر کرنے میں نہیں ہوتی ہے. سمجھائیے، اس لیے مبین کو بھی ذکر کریں، بیان کو بھی ذکر کریں تو بلاغت حاصل ہوتی ہے. اور اگر ایک بیان کو آپ نے ذکر کیا تو کلام میں وہ مزہ نہیں رہے گا. عائشہ میں یہ تو ایک جواب دے دیا. دوسرا جواب دیتے ہیں علا سے، کہتے ہیں بھائی تطویل لازم نہیں آتی ہے. بیان جب ہم کریں گے نا تو بیان ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیان کلامی ہو. وہ بیان تو مرادی معنی کا قرینہ حالیہ سے بھی ہو سکتا ہے، قرینہ حالیہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو تطویل لازم آ گئی، وہ حال قرینہ ہے کہ یہاں پر یہ معنی مراد. اس لیے کہ علا ان القرینہ قد تکون حالیۃ، قرینہ کبھی حالیہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی تطویل ہے؟ یہ تو ان کا جواب دے دیا. دوسرے بعض لوگوں نے جو یہ کہا تھا کہ چلو یار واقع ہے لیکن ضدین میں واقع نہیں ہے، ضدین میں واقع. تو ومن قال بعدم وقوعه بین الضدین، انہوں نے کیا دلیل دی اپنے دعوے پر؟ قال ان التضاد تنافر والاشتراک توحد فیلزم التضاد. انہوں نے کہا یار یہ تو الٹا سا معاملہ ہو جائے گا، اگر بین الضدین واقع ہو جائے مشترک تو اشتراک کیا ہے؟ توحد.
اشتراک کیا ہے اور تضاد کیا ہے؟ تنافر. تو اگر تم کہتے ہو مشترک واقع ہو گیا کس میں؟ ضدین میں، تو یہ تو تم نے توحد اور تنافر دونوں کو جمع کر دیا ایک لفظ میں، تو یہ تو اجتماع بین الضدین لازمی ہے. تو جب لازم اس کا اجتماع بین الضدین لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم لہذا وقوع اس کا بین الضدین بھی. یہ دلیل دی انہوں نے. سمجھ گئی؟ قلنا سے اس کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو میں نے کہا ہے آپ کو کہ مختلف حیثیات سے مختلف چیزیں ایک محل میں جمع ہو سکتی ہیں. مختلف حیثیات سے مختلف احکام، متضادہ احکام ایک جگہ میں جمع ہو سکتی ہے. تو اگر توحد ہے اشتراک تو وہ توحد فی اللفظ ہے، سمجھئے؟ اور تضاد اگر تنافر ہے تو وہ تنافر فی المعانی ہے. تو توحد من حیث اللفظ، تنافر من حیث المعانی. تو حیثیت الگ ہوئی کہ نہیں؟ کیا بات سمجھئے؟ فلا تضاد، لا تضاد یہاں پر ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے ایک اور دلیل دی جو کہتے ہیں بین الضدین واقع نہیں ہے نا. ہاں انہوں نے کہا یار چلو خارج میں تو تم ایسا کر دو گے کہ یار چلو وہ توحد راجع ہے کس کی طرف؟ لفظ کی طرف. تنافر راجع ہے کس کی طرف؟ تو کر لو گے، چلو ٹھیک ہو گئے. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ دونوں چیزیں ذہن میں جمع ہوں گی کہ نہیں؟ تو ذہن تو محل واحد ہے، وہاں تو حیثیت نہیں، وہاں تو حیثیت ہے. پھر کیا کرو گے؟ اسے کہتا ہے وَأَيْضًا قَالَ وَإِذَا أُرِيدَ الضِّدَّانِ مِنَ اللَّفْظِ فَيَجْتَمِعَانِ فِي الذِّهْنِ. ذہن میں تو جمع ہو جائیں گے، تو وَهُوَ مَحَلٌّ وَاحِدٌ، وہ تو ایک محل. یہ انہوں نے دلیل دی، تو یہ ایک محل میں ضدین کا اجتماع بھی تو باطل ہے. تو پتہ لگا کہ ضدین میں واقع نہیں ہے. قلنا سے اس کا رد کرتے ہیں کہ میرے بھائی ذہن میں تو تضاد ہے ہی نہیں. ذہن تو ایک ایسا ملغوبے کی جگہ ہے کہ وہاں تو خیر اور شر سمجھ سب جمع. تضاد جو ہے یہ تو شخصیات خارجیہ میں ہے، ہویات خارجیہ میں تضاد ہوا کرتا ہے. ذہن میں ہویات ذہنیہ میں تضاد نہیں ہوا کرتا. وہاں تو متضادات کے اجتماع کا محل ہے، وہ وہاں کوئی استحالہ نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ قلنا التضاد من خواص الهویات العینیۃ ولا تضاد فی الصور. وہ جو صور ذہنیہ ہے نا ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. کیا آپ کے ذہن میں صورت نار نہیں جاتی ہے تو صورت ماء، تو کیا تضاد لازم آ گیا؟ صور میں تو کوئی تضاد نہیں ہے، یہ تو عینیات خارجیہ میں تضاد ہو گیا.